شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم إلى أعداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی. مجلس کا ماحول بنائیں. ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے ہیں. مانا کہ یہاں پر تھوڑی سی دھوپ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا زحمت کریں، آگے آ جائیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں ایک ایک قدم آگے ہو جائیں ثواب سمجھ کر انشاءاللہ، تاکہ میں آپ کو اپنی بات پہنچا سکوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم اہل بیت پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ 100 مرتبہ اس بندے پر درود بھیجتا ہے. محمد پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کنجوس اور بخیل ہے وہ بندہ جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو اور صلوات نہ پڑھے. ایسی عبادت ہے کہ جس کا بے پناہ اجر و ثواب ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے گناہوں کا کوئی کفارہ نہ ملے تو محمد والے محمد کی ذات پر صلوات پڑھو. یہ ایسے گناہوں کا کفارہ ہے، چاہے گناہ کبیرہ بھی کیوں نہ ہو. اگر تم نے خلوص کے ساتھ ان ہستیوں پر درود پڑھا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر آپ سنتے ہیں مجمع میں لوگ بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، ذاکرین بھی کہتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں. اس کے لیے ایک حکمت ہے. معصوم نے فرمایا جس محفل میں بآواز بلند صلوات پڑھی جائے اس محفل میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی جہاں پر بھی ہماری ان ہستیوں پر صلوات پڑھی جائے وہ بھی بآواز بلند. یہ فقط ایک رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے بآواز بلند کہنے کا، بلکہ فرماتے ہیں جس محفل میں بھی درود پر محمد والے محمد بلند پڑھی جائے اس محفل میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ کے سامنے میں نے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت رکھو. باقی گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. ان تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا،
لیکن اللہ نے ان کو اجر رسالت مانگنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرے حبیب آپ تبلیغ کرتے رہے، اجر آپ کو اللہ دے گا۔ جب سرکار کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اب اجر رسالت میں طلب کروں گا۔ پہلے گزشتہ امتوں سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگا گیا، گزشتہ انبیاء نے کوئی سوال نہیں کیا اجر رسالت کا، یہ اللہ نے پاک پیغمبر کو حکم دیا، میرا حبیب اس امت سے کہہ دو کہ اگر اجر رسالت دینا ہے تو میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا ثبوت دے کر اتنی گرمی میں اتنے کھلے میدان میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ امام کا فرمان ہے، فرمایا کہ ان القتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، فرمایا کہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ آپ دیکھتے ہیں دور دور سے مومنین پوچھتے ہیں کہاں پر ذکر امام حسین ہو رہا ہے، کتنے میل سفر کر کے ذکر حسین میں آتے ہیں۔ اور یہ بھی معصوم سے روایت ہے کہ اس جگہ پر ہر بندہ بھی نہیں آ سکتا، بلکہ وہی لوگ آتے ہیں جن پر ان کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے۔ امام مظلوم کربلا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین، فرمایا اللہ جب کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو رکھا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر فرمایا کہ اس حسین کے ساتھ محبت اور مودت رکھیں، پھر فرمایا وہ محبت زیارت قبر الحسین، اللہ جس بندے کے ساتھ اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے دل میں زیارت امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ کاش میں کربلا میں امام کی زیارت کر سکوں۔ آج نیا سال شروع ہے، پہلا دن ہے اسلامی سال کا، دنیا خوشیوں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرتی ہے، لیکن محبان اہل بیت عزاداران امام حسین غم حسین کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں مظلوم کربلا کی شفاعت نصیب فرمائے اور دنیا میں مولا کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے۔ فرمایا کہ بروز محشر ہوگا، بروز محشر کے دن جب زائر امام حسین کو منادی ندا دے گا اینا زوار قبر الحسین علیہ السلام، امام حسین کی قبر کے زوار کہاں ہے، تو ایک کثیر تعداد میں لوگ اٹھیں گے، ان سے فرشتہ حکم دے گا اس اہل محشر میں نگاہ کرو، تم جس کی بھی شفاعت کرنا چاہو اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے ظاہر امام حسین کی عظمت۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے امام فرماتے ہیں جس بندے نے بھی ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کی ہے بروز محشر 50 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ کم از کم جو روایت میں نے عرض کی 50 لوگوں کی شفاعت فقط ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کرنے والا ظاہر کرے گا، اتنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک شخص آیا راوی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے میں نے ایک حدیث کی آپ سے تصدیق کرنی ہے، میں نے ایک حدیث آپ کے نانا کی سن رکھی ہے جس کی تصدیق میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا بتاؤ کون سی حدیث سنی ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کرے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ امام نے فرمایا تو نے بالکل صحیح حدیث سنی ہے۔ امام نے فرمایا کہ فقط ایک حج نہیں بلکہ 7 حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے تعجب کے ساتھ پوچھا مولا 7 حج؟ امام نے فرمایا 7 نہیں بلکہ 70 مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔
اس نے پھر تعجب کیا، مولا 70 حج؟ امام نے فرمایا 70 نہیں بلکہ 700 مقبول حج کا ثواب اللہ تھا۔ اس نے تعجب کیا، مولا 700 حج؟ امام نے فرمایا 700 نہیں بلکہ 70,000 مقبول حج کا ثواب۔ اس نے تعجب کیا، مولا ایک زیارت کا 70,000 حج کے برابر ثواب؟ امام نے فرمایا 70,000 نہیں بلکہ جب سے مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گھر سے جب مومن زیارت کے لیے نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے میں حج کا ثواب اور دوسرے قدم کے بدلے میں عمرہ کا ثواب۔ یہ ہے فقط امام حسین کی زیارت کا ثواب۔ پھر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ دیکھیں اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، توجہ فرمائیے گا اس جملے کی طرف، جتنے بھی لوگ ہیں اس کائنات میں وہ دو چیزوں کے محتاج ہیں۔ دنیا میں ہدایت کے محتاج ہیں، آخرت میں نجات کے محتاج ہیں۔